وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بنی اسرائیل کے جو 70 سردار تھے، انہوں نے کون سا جرم کیا تھا جس جرم کی پاداش میں پہلے ان کو مارا گیا پھر ان کو زندہ کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ موسیٰ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس سے مراد وہ جو وادی مقدس ہے، وہ جو پہاڑ ہے اس پہ تم نے آنا ہے اور وہاں اتنے دن رہنا ہے۔ جب جانے لگے تو قوم کہنے لگے ہم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ 70 معتبر آدمی ساتھ جائیں گے، 70 بڑے بڑے آدمی، وہ فاضل کہہ لیں، وہ کلگیوں والے، وہ اماموں والے، وہ سردار چودھری، کوئی بھی ہو، بڑے بڑے وہ ساتھ چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں ایک کیمپ میں تو نہیں رہے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کیمپ ہوگا، ان 70 سرداروں کا اپنا کیمپ ہوگا، تو وہاں وہ ساتھ چلے گئے۔ اور وہ 40 دن جب گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو تختیوں کی صورت میں وہ تورات دے دی۔ جب لے کے آنے لگے ان کو کہا کہ چلو بھی چلو، ہمیں کتاب مل گئی۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اس رب نے آپ کو کتاب دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ انہوں نے کہا میں پہلے بھگت کے آ رہا ہوں، دیکھ آیا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا، تم کیسے دیکھو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ضرور دیکھنا، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو رب سے تقاضا کیا تھا دیدار کا، وہ تھا لاڑ پیار کے ساتھ، اور انہوں نے سختی شرط رکھ کے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم ایسا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تم نے جب یہ چیلنج کر دیا، جب یہ شرط لگا دی کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بجلی گرائی اور تم کو نیست و نابود کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ہوا یہ، ان کو ان کے جرم کی پاداش میں جب مارا گیا، مار دیا گیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو رونے لگے، پریشان ہو گئے، ایک ہی ہو گیا، میں واپس کس طرح جاؤں گا؟ آیا تھا میں کتاب لینے اور ساتھیوں کو ساتھ لے کے، اب واپس کیسے جاؤں؟ پھر اللہ سے تو رو رو کے دعا کہ اللہ میرے ان ساتھیوں کے ساتھ بہتر فیصلہ معاملہ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو موت دی تھی وہ ابدی نہیں تھی، وہ موت عارضی تھی، سزا کے لیے تھی۔ پھر ان کو زندہ کیا گیا تاکہ وہ اپنی اپنی عمریں جو ان کی باقی رہ گئی وہ پوری کریں، جس کی 10 سال 20 سال 40 جتنی بھی بنتی ہے وہ ساری عمریں انہوں نے پوری کی۔ اور پھر اس طرح، لیکن یہاں لطف کی بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار مانگا، اللہ نے نہیں دیا۔ موسیٰ کی قوم نے دیدار مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ قربان جائیں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر اللہ نے آپ کو معراج پہ بلوایا اور اتنا قریب لے گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، درمیان میں فاصلہ تو تھا، وہ دیدار وہ آمنے سامنے تو مفسرین کہتے کہ نہیں آیا، حدیث بھی یہی کہتی ہیں، لیکن ملاقات اتنی پیاری تھی کہ آخری پیغمبر کو دیدار کی حاجت ہی باقی نہیں رہی، اتنا اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، اتنی رحمتیں عطا کرتی۔ اور پھر آپ کی امت کے کیا کہنے، نبی آخر الزمان کا ہر امتی ہر روز اپنے رب کی زیارت کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں ایسے نماز پڑھو کأنک تراہ، جس طرح تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ تو صحیح نمازی، صحیح ادائیگی کرنے والا
وہ ہر نماز میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی خاص نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے.